بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے آخری نبی اور تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایمان افروز واقعے میں ہم ذکر کریں گے اللہ کے ایک عظیم نبی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کا۔ ایک ایسی قوم جو تجارت میں ترقی یافتہ تھی مگر دھوکہ دہی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، ظلم اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ لوگ بتوں اور درختوں کی عبادت کرتے تھے، راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے تھے اور معاشرے میں فساد پھیلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنی قوم کو توحید، انصاف، دیانتداری اور سچائی کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ لیکن سرکش قوم نے نہ صرف آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ آپ کا مذاق اڑایا، دھمکیاں دیں اور آخرکار اللہ کے عذاب کو دعوت دے ڈالی۔ پھر کیا ہوا؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی، کیسے ایک طاقتور اور مالدار قوم پل بھر میں تباہ و برباد کر دی گئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو کس طرح نجات عطا فرمائی گئی۔ آج کے اس واقعے میں ہم انہی تمام حقیقتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین کا عبرتناک واقعہ۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے آئے یا بعد میں؟ مفسرین اور مورخین کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں۔ آپ عربی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب تھے۔ آپ جس شہر میں مبعوث ہوئے اس کا نام مدین تھا، یا پھر یہ اس قبیلے کا نام تھا جو اس بستی میں آباد تھا۔ مدین کا یہ شہر معان کے قریب ہی تھا۔ آج کل یہ اردن میں واقع ہے۔ معان کے قریب بحرہ نامی ایک مقام تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر تباہی نازل کریں، اس بستی کو اوپر اٹھا کر الٹ دیں، تو انہوں نے اس بستی کو تہس نہس کر دیا۔ اسی وجہ سے اس بستی کو بحرہ کہا جانے لگا، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈر۔ یہ بحرہ بحر مردار کے قریب ہی واقع ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور سرکش قوم تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی اور درختوں کی عبادت بھی کرتی تھی۔ یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے اور تجارت کے قافلوں کو اس طرح لوٹتے تھے کہ ہر قافلے سے زبردستی 10واں حصہ وصول کر لیتے تھے۔ خود بھی ملاوٹ، ہیرا پھیری اور دھوکہ بازی کے ماہر تھے۔ ملاوٹ تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں، درست راہ اور صحیح عقیدے کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہم معاشی اور سیاسی امور میں بھی رہنمائی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جہاں کہیں کسی کام میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے اس کی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے تھے۔ عبادت اور عقیدے کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسری خرابیوں کا بھی سامنا کرتے تھے جو اس قوم میں پائی جاتی تھیں۔ مدین میں ملاوٹ کا رجحان سب سے بڑھ کر تھا۔ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اس قوم میں درختوں کی عبادت کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا تھا۔ وہ درختوں کے پجاری تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت 176 میں فرمایا، اور ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قوم نے تو صرف شعیب علیہ السلام کی تکذیب کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول اور نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام کی تکذیب ہے، کیونکہ سب انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی تھی۔ سب کے سب ایک ہی دعوت دیتے رہے ہیں۔ سب کا ایک ہی اعلان تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہ تھی انبیاء کرام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں
تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مطلب یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی۔ اب جو آدمی صرف ایک نبی کو جھٹلاتا ہے اور اس کی تعلیمات کو رد کرتا ہے تو گویا وہ سب کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، باوجود اس کے کہ انہوں نے صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دینا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ تمام انبیاء کرام معجزات کے ساتھ آئے ہیں، اگر معجزات نہ ہوتے تو لوگوں کو کیسے پہچان ہوتی کہ وہ نبی ہیں؟ معجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور جھوٹے مدعی کے درمیان فرق کیسے کر سکتے تھے؟ نبی ہمیشہ معجزہ لے کر آتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جو معجزہ لے کر نہ آیا ہو۔ معجزے کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں کہ معجزہ اس خلاف عادت امر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہو اور اس میں کسی آدمی کا عمل دخل نہ ہو، یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہو۔ خلاف عادت وہی چیز ہوتی ہے جو زمینی قوانین اور قوانین فطرت کے خلاف ہو، مثلا مردوں کو زندہ کرنا، پہاڑوں کو چیر کر اونٹنی کا نکل آنا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اور دیگر معجزات۔ مختصر یہ کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ساتھ لائے تاکہ لوگ ان کی سچائی پر ایمان لے آئیں۔ اگر کوئی شخص جادو یا ہاتھ کی صفائی سے کوئی کرتب دکھائے تو وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ کام خلاف عادت ہو، فطرت کو توڑنے والا ہو۔ نمبر 2، اس کام کو اللہ تعالیٰ کسی نبی یا رسول کے ہاتھ پر ظاہر کرے۔ نمبر 3، وہ عورتوں سے ظاہر نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 109 میں فرماتے ہیں، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ نمبر 4، اس معجزے سے وہ دوسروں کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایسا کر کے دکھائے، چاہے سب مل کر ہی کیوں نہ دکھائیں۔ مطلب یہ کہ وہ معجزہ سب کے لیے چیلنج ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے معجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے سورۃ الاعراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایسے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے پیش کرتے تھے جن پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت 85 میں ہے، پس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور تم سڑکوں پر اس طرح مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو۔ مطلب یہ کہ تجارتی راستوں میں کٹوتیاں کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو۔ اگر لوگ تمہیں رقم ادا نہیں کرتے تو تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 86 میں ہے، اور تم سڑکوں پر اس طرح نہ بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں ٹیڑھاپن تلاش کرنے میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں مزید فرماتے ہیں، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ فرما دیا۔ لیکن جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم ان کے قریب ہی تھی، اس لیے ان کے انجام سے ڈرایا جا رہا تھا، اور مدین کا واقعہ ان کے لیے مشہور تھا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ ہود آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے، مجھے تم پر صرف اپنی وسعت کے مطابق پیغام پہنچا دینا ہے۔ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء کے مشن میں شامل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 99 میں فرماتے ہیں آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ آپ انہیں ایمان لانے اور راہ راست پر چلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کے ذمہ یہی کام ہے کہ آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ ہود آیت 88 میں ہے میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ جب شعیب علیہ السلام نے انہیں ان باتوں کی طرف دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف آپ کو جھٹلایا بلکہ یوں کہنے لگے، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کرنا بھی چھوڑ دیں؟ آج بھی بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب صرف مسجدوں تک عبادت کرنا ہے، سیاسی اور معاشی زندگی میں دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ان معاملات کو دین سے الگ چیز تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو دنیا کے معاملات ہیں۔ یہی حال شعیب علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ سورہ ہود آیت 87 کے آخر میں ہے بے شک تم تو بڑے بردبار اور نیک چلن آدمی ہو، مطلب یہ کہ انہوں نے تنزیہ انداز میں یہ بات کہی، تعریف کے طور پر نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ یہ بات مذاق کے انداز میں کہتے تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان الفاظ میں سمجھایا، اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری مخالفت کہیں اس بات کا سبب نہ بن جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی عذاب پہنچے جیسا نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور قوم لوط بھی تم سے کچھ دور نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ قوم لوط تو تمہارے بالکل نزدیک ہی تھی، ان پر آنے والے عذاب سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پہلے تو آپ نے عام نصیحت فرمائی، پھر سابقہ قوموں کی مثالیں دے کر ڈرایا کہ کہیں تمہیں بھی ایسا ہی عذاب نہ آ جائے، لیکن انہوں نے کسی بات کا اثر نہ لیا، الٹا یوں کہنے لگے تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، اور تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ آخرکار یہ لوگ بھی عاد اور سمود کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ ان کے انبیاء انہیں حق کی طرف بلاتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ سورۃ الاعراف آیت 88 میں ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں حالانکہ ہم اسے ناپسند کرتے ہیں؟ قوم کے سردار مزید کہنے لگے کہ اگر تم اپنی دعوت پر قائم رہے تو ہم تمہیں مدین سے نکال دیں گے۔ جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو، لیکن انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑانے لگے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا کوئی دباؤ نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم میری قوم کے لوگوں سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان
حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخرکار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا بلکہ کئی شکلوں میں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کو تیز ہواؤں سے تباہ کیا گیا، جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس سزا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا، حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلتی تھی، شدید گرمی اور گھٹن پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا جس کے نیچے سایہ تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سب اس سائے میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ جب وہ بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے تو اس میں سے ایک خوفناک آواز آئی۔ انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 91 میں فرماتے ہیں، بس انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید سورہ ہود آیت 94 میں فرماتے ہیں، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو ایک سخت چیخ نے آ پکڑا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں پر بھی ویسی ہی پھٹکار پڑی جیسی سمود پر پڑی تھی۔ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے اور بستی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت 93 میں ارشاد ربانی ہے، پس شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، پھر میں کافروں پر کیوں غم کروں؟ اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ مدین شہر باقی رہ گیا تھا، صرف وہ لوگ تباہ ہوئے تھے۔ بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے اور مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا۔ اس کے بعد مدین میں اکثر باشندے مسلمان تھے، وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگ بھی وہاں آباد ہوئے۔ یہی وہ مدین شہر تھا جہاں بعد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ اپنے آباء و اجداد کے پاس پہنچ گئے۔ یہ واقعہ کتاب و سنت کی روشنی میں اہل علم نے بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک عظیم نصیحت اور عبرت کا پیغام رکھتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ظلم، دھوکہ دہی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی اور تکبر میں حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب اسے آ گھیرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دولت یا قوم اسے بچا نہیں سکتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت محبت، حکمت اور خیرخواہی کے ساتھ سمجھایا، انہیں توحید کی دعوت دی، انصاف اور دیانت داری کا حکم دیا اور فساد سے روکا، لیکن قوم نے حق کو قبول کرنے کے بجائے تکبر کیا، مذاق اڑایا اور اپنے نبی کو جھٹلایا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور وہ قوم عبرت کا نشان بن گئی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ دین صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ تجارت، سیاست، معاشرت اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو قومیں انصاف اور سچائی کو چھوڑ دیتی ہیں ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے، سچائی اور دیانت داری اختیار کرنے اور ہر قسم کے ظلم و فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے
تاکہ آئندہ آنے والی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔